Last time on آخری معجزہ وہاں کہا اردنا، ہم نے ارادہ کیا، ہم جمع، تو یہ ہم کون ہوئے؟ اس کے بعد کہا فاردنا ان یبدلہما ربہما، ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب اس کو ریپلیس کر کے اس کی جگہ پہ کسی ایک اور اولاد کو ان کو دے دیں. تو جو تبدیل کرنے کی بات ہوئی وہ رب کی طرف منسوب ہو گئی، تو باقی کس کے لیے رہ گیا؟ یعنی خضر کا کس کے لیے رہ گیا؟ خضر کے لیے. یعنی ضمیر کا استعمال ہو رہا ہے ادب کے اعتبار سے. ویسے تو کیا سب اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہمیں سکھایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کیسے کی جاتی ہے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ایک مرتبہ پھر ایوری ون السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کا آخری سیشن. کسی نے بہت اچھا سوال پوچھا، آئی تھنک آپ سب کو اس کا فائدہ ہوگا. میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، فرعون نے یہ کہا، لیکن ان سب کی زبانیں عربی نہیں تھیں، بلکہ قرآن اکثر لوگوں کی جو بات بتا رہا ہے ان کی اکثریت کی زبان عربی نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ان کی باتوں کا ترجمہ کر رہا ہے. فرعون عربی میں نہیں کہہ رہا تھا، اپنی زبان میں کہہ رہا تھا، قرآن نے اس کا ترجمہ کیا. زکریا علیہ السلام اپنی زبان میں، عبرانی زبان میں کہہ رہے تھے، قرآن نے اس کا ترجمہ کیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کے ترجمے کرنے میں اور انسان کے ترجمے کرنے میں کیا فرق ہے. دیکھیں، میں بھی ابھی آیات کا ترجمہ اردو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یا میں یہ لیکچرز میں انگلش میں کر چکا ہوں، اب میں اردو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ترجمے کا پروسیس ہے. ترجمے میں کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں ہمیشہ. جب بھی آپ ترجمہ کرو نا، تو جو اصل بات ہوتی ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ ذوق، کچھ نہ کچھ چیز رہ جاتی ہے. خاص کر اگر کوئی کسی شاعری کا ترجمہ کر رہا ہو، شاعری کا اپنا ایک مزہ ہے اس کی اصل زبان میں، اور اس کا اگر آپ ترجمہ کر دو تو وہ بات نہیں رہتی. اسی طرح محاورے کا معاملہ ہے. محاورہ کسی زبان میں کوئی ہو اور اس کا آپ ترجمہ کسی اور زبان میں کرو تو اس میں وہ بات، وہ زور، وہ ذوق نہیں رہتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے ترجمہ کرنے میں ایک دو باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام زبان سکھائی. یعنی آدم سے لے کر اب تک جو بھی زبانیں بولی جا رہی ہیں ان کا مالک، ان زبانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اور ان ایک زبان سے دوسری زبان میں جو ہم ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ انسان ہے جو نہ اس زبان کا پورا مالک ہے نہ اس زبان کا. لیکن میرا رب جب ترجمہ کر رہا ہے فرعون کی زبان کا، زکریا کی زبان کا، ابراہیم کی زبان کا، تو اس کے ترجمے میں کسی خلل کا امکان نہیں ہے. پہلی بات ایمانی بات ہے یہ. دوسری بات اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ترجمے میں جہاں تک میں نے نوٹ کیا ہے، ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں. الفاظ کا جب اللہ تعالیٰ ترجمہ کرتے ہیں، کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ الفاظ، صورتحال، جذبات، ان سب کا ترجمہ کر لیتے ہیں. میرے نزدیک تو اتنا بھی ہے کہ ہو سکتا ہے فرعون نے جو بات 20 منٹ میں کی ہو، اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ ایک جملے میں کر دیں، اور اس نے جو ساری باتیں کی تھیں ان میں سے کوئی بھی بات مس نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کے ترجمے میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان زبانوں پر پوری حاکمیت ہے. میں عبور کا لفظ بھی استعمال نہیں کروں گا کہ زبان پر عبور تو وہ انسان کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو زبان کے اوپر حاکمیت ہے. تو اللہ تعالیٰ جب ترجمہ کرتے ہیں تو وہ ساری معلومات جو انسان کیپچر نہیں کر سکتا تھا وہ بھی کیپچر ہو جاتی ہیں اس کے اندر، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ترجمے کرنے کا طریقہ کار. اچھا، اب اسی سیکشن میں کچھ اور مختصر سی مثالیں ہیں جو پھر ان کا مقصد میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ اب یہ چیزیں نوٹ کرنا شروع کر دو جب آپ قرآن پڑھو. تو یہاں پر دیکھیں، ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو بیج ہے اس کو پھاڑ کر کھولنے والا، اور پودے کو پھاڑ کر کھولنے والا ہے. یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے. وہ مخرج المیت من الحی، اور وہ مردے کو نکالنے والا ہے زندہ سے. آپ دیکھ رہے ہیں عربی کے دو لفظ استعمال ہوئے، یخرج اور مخرج.
یخرج اور مخرج، یخرج فعل ہے، مخرج اسم ہے. فعل اور اسم کا فرق اب تو آپ کو پکا یاد ہو گیا. اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لیں. فعل میں حرکت ہوتی ہے اور اسم میں حرکت نہیں ہوتی. اسم اسٹیشنری ہوتا ہے. فعل کیونکہ ایک عمل ہے اس میں حرکت ہوتی ہے. زندہ میں حرکت ہوتی ہے، مردہ میں حرکت ہوتی ہے. زندہ میں، زندہ کے ساتھ فعل کا لفظ استعمال ہے یخرج الحی. میت میں حرکت ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس کے ساتھ استعمال کیا مخرج المیت. مخرج المیت من الحی. اسم کا استعمال میت کے ساتھ، حرکت والے لفظ فعل کا استعمال زندہ کے ساتھ. سبحان اللہ. اسی طرح ان تدعوہم الی الہدی لا یتبعوکم، تبصرہ کر رہے ہیں کہ اگر تم ان لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ گے تو وہ تمہارا اتباع نہیں کریں گے. سواء علیکم، تمہارے لیے ایک ہی بات ہے سب کے لیے. ادعوتموہم، یا تو ان کو تم دعوت دو، ام انتم صامتون، یہ ٹائپو ہے صامتون، یا تو تم خاموش رہو. دعوت دو یا خاموش رہو. لیکن دعوت کے لیے فعل کا لفظ استعمال کیا، خاموشی کے لیے اسم کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ خاموشی میں حرکت نہیں ہوتی اور دعوت میں حرکت ہوتی ہے. سبحان اللہ. ادعوتموہم ام انتم صامتون. یہ ذرا باریک آیت ہے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ کبھی بھی ان کو عذاب نہ دے جب تک آپ ان کے درمیان ہیں. رسول سے کہا جا رہا ہے اللہ ان کو کبھی بھی عذاب نہ دے جب تک کہ آپ ان کے درمیان ہیں. یعنی قریش کو عذاب نہیں دیا جائے گا اور آپ ان کے درمیان ہیں. اور پھر کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کبھی ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے اور وہ استغفار کر رہے ہیں. یہ بات کہی جا رہی ہے. قرآن کا ایک فلسفہ ہے اس بارے میں کہ انبیاء کا اور رسولوں کا، خاص رسولوں کا مقصد کیا ہے. قومیں اصل میں انسان فطرت پر بنایا گیا، لیکن اس کی فطرت بگڑتی چلی جاتی ہے اور قومیں بگاڑ کی طرف آتی چلی جاتی ہیں. جب ان میں اتنا زیادہ بگاڑ آ جاتا ہے کہ وہ تباہی اور بربادی کے قریب پہنچ جاتی ہیں تو ان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے ہیں کہ سیدھی سدھر جاؤ. ہمارا فلسفہ غلط ہے. ہم سمجھتے ہیں رسول آیا قوم برباد ہوئی، پھر رسول آیا پھر قوم برباد ہوئی، پھر رسول آیا پھر قوم برباد ہوئی. اصل میں رسول کے آنے کا مقصد قوم کی بربادی نہیں، رسول کے آنے کا مقصد قوم کو بچانا ہے. وہ بربادی کی طرف وہ ویسے ہی جا رہے تھے. رسول آیا ان کو روکنے کے لیے، بچانے کے لیے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تک رسول ان کے درمیان ہے تب تک ان پر عذاب نہیں آئے گا. یہاں کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، فعل کا لفظ استعمال کیا. فعل عذاب کے لیے فعل استعمال کیا. فعل عارضی ہوتا ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ان کے پاس. جب تک آپ ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. لیکن بڑا پیارا فرق کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، يُعَذِّبَهُمْ نہیں ہے، اب معذبہم. اور معذب اصل میں اسم ہے، اسم میں ہمیشگی ہوتی ہے. اس طرح کہہ لیں اللہ کبھی بھی ہمیشہ ان کو عذاب نہیں دے گا. یعنی آپ تو ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ایک عارضی واقعہ ہے، وہ تو ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد ہمیشہ کے لیے کیا پالیسی ہوگی. اللہ کبھی بھی عذاب نہیں دے گا. وَكَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ استغفار کر رہے ہوں، جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں. یعنی جب تک کوئی نہ کوئی استغفار کر رہا ہے اللہ عذاب نہیں دے گا. اچھا، اس میں بڑی خوبصورت حکمت کیا ہے. یستغفرون، جو لوگ عربی جانتے ہیں، یستغفرون فعل ہے یا اسم ہے؟ فعل ہے. یعنی اس میں ہمیشگی نہیں ہے. اگر کہا ہوتا نا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ، تو شاید اشارہ ہوتا اللہ اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک وہ ہمیشہ استغفار نہ کر رہے ہوں. لیکن کہا جب کب تھوڑی بہت بھی استغفار ہو رہی ہے اللہ عذاب نہیں دے گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورۃ الذاریات میں ایک بڑا پیارا قصہ ہے. فرشتے آتے ہیں ان کے پاس ملنے ان سے. فقالوا سلاما، قال سلام. فرق نظر آ رہا ہے؟ سلامن اور سلامون. فرشتے کہہ رہے ہیں سلامن.
ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ سلامن. کیا فرق ہے؟ اصل میں عربی میں جب آپ زبر ڈالتے ہیں نا کسی بھی اسم پہ بغیر کسی اور الفاظ کے، جیسے ہم کہیں شکرن، سنا ہے؟ شکرن، عفواً، معذرتاً، مرحباً، یہ الفاظ سنے پہلے؟ ان سب میں مشترک کیا ہے؟ ان ہمیشہ، ہے نا؟ اسی طرح یہاں پر ہے سلامن. ان سب میں اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں الحذف. حذف، کوئی چیز محذوف ہے. جب آپ کہتے ہیں نا شکرن، اصل میں یہ ہے چھوٹا اختصار ہے اشکر کا شکرن. میں آپ کا بہت زیادہ شکر کرتا ہوں، اور وہ جو میں آپ کا بہت زیادہ شکر کرتا ہوں وہ اشکرو کا ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کہہ دیتے ہیں شکرن. ارحبو کا مرحباً، آپ ارحبو کا نہیں کہتے، بس کیا کہہ دیتے ہیں؟ مرحباً. اعتذر منک عفواً، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اعتذار چھوڑ دیا، بس عفواً کہہ دیا. تو یہ اختصار ہوتا ہے عربی کلام میں، اس سے پہلے ایک جملہ ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ کسی کو کہیں نا سلامن، تو وہ ہوتا ہے اسلمو کا سلامن. اور یہی معاملہ ہے سبحان اللہ میں. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں تو نون پہ زبر ہے، سبحان اللہ زبر ہے نا. اس سے پہلے ہے اسبح سبحان اللہ، میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں. وہ انڈرسٹوڈ ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اوکے، اسی طرح یہاں پر ہے جب سلامن تو یہ ہے اسلمو کا سلامن. ہم اور نسلمو کا سلامن، ہم آپ کو سلام کہتے ہیں، ہم آپ کو سلام کہتے ہیں. اور یہ کوئی بھی عرب کان جو ہے نا پرانے زمانے کا، وہ جب یہ ان سنے گا اس کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اس سے پہلے ایک فعل مقدر ہے، انڈرسٹوڈ ہے، لیکن اسم نہیں، فعل. ان کے جواب میں انہوں نے یہ نہیں کہا سلامن، تم سوال تم سلام کر رہے ہو مجھے، میں بھی تمہیں اپنی طرف سے سلام دیتا ہوں. نہ، انہوں نے کہا سلامن. جب یہ پیش آ جائے نا تو اس سے مراد ہے کہ اس سے پیچھے کوئی فعل نہیں ہے، یہ اسمیہ ہے، یہ انڈیپینڈنٹ ہے، یہ آزاد ہے فعل سے. کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر سلامتی بھیجتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے ضمانت دے رہے ہیں کہ ہمارے دل میں آپ کے لیے کوئی بری نیت نہیں ہے، ہم آپ کے لیے سلامتی چاہتے ہیں، ہم آپ پر سلامتی بھیج رہے ہیں. یہ بات کہہ رہے ہیں جب وہ کہتے ہیں سلامن. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلامتی ہو. اپنے آپ کو نکال دیا اس میں سے. کیا مطلب ہے؟ نہ صرف میں آپ پر سلام بھیجتا ہوں، میری دعا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی میں رکھے، آپ ہر حال میں سلامت رہیں. اور فعل تو فی الحال کے لیے آپ ہمیشہ سلامت رہیں، کیونکہ اسم میں ہمیشگی ہوتی ہے. تو سلامن عارضی ہے اور سلامن ہمیشہ ہے. سلامن میں فاعل ہیں، کرنے والے جو فرشتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا فرشتے کیا، میں کیا، آپ کو ہر طرف سے اور ہمیشہ سلامتی رہے. سبحان اللہ، انہوں نے بہت خوبصورت ترین جواب دیا سلام کا. اذا حییتم بتحیۃ، اگر تمہیں کوئی تحیت کرے یا کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دیا کرو فردوا باحسن منہا، اس سے بہتر جواب دیا کرو. اس لیے ہمارا کلچر کیا ہے؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم بہتر جواب دیتے ہیں نا. تو یہاں چھوٹے سے اختصار سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انہوں نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بہتر جواب دیا، اس سے کہیں زیادہ جواب دیا اپنے الفاظ میں. سلامون قوم منکرون. اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا. اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا. عربی سمجھ نہ بھی آتی ہو، فرق نظر آ جانا چاہیے تھوڑا سا. کہاں پہ ہے فرق؟ بلد پہ ال ہے اور بلد پہ ال نہیں ہے. اس سے ترجمے میں فرق پڑے گا، تعبیر میں فرق ہو جائے گا. میں سمجھاتا ہوں. جہاں ال نہیں ہے پہلے والے میں، میرے رب اس کو ایک پر امن زمین بنا دے، ایک پر امن شہر بنا دے، اس طرح کہہ لیں، اس کو ایک پر امن شہر بنا دے.
رب اجعل هذا البلد آمنا الف لام کے ساتھ، میرے رب اس شہر کو پرامن بنا دے۔ پھر سے فرق بتاتا ہوں، پہلا کیا کہا تھا میں نے؟ اس کو ایک پرامن شہر بنا دے۔ دوسری میں کیا ہے؟ اس شہر کو پرامن بنا دے۔ زمین آسمان کا فرق۔ پہلی دعا ہے جب صحرا تھا مکہ، کوئی شہر نہیں تھا، ریت تھی، پتھر تھا، اس پتھر اور ریت کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اس کو ایک پرامن شہر بنا دیں۔ نہ صرف اس کو ایک شہر بنائیں، اس شہر کو پرامن بھی بنا دیں۔ کئی سال بعد واپس آتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو شہر تھا، جب آتے ہیں تو شہر تھا، آبادی تھی۔ اب کہتے ہیں اس شہر کو پرامن بنا دیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس چھوٹی سی الف لام سے پتہ چل گیا کون سی دعا کب ہوئی تھی۔ ایک دعا ہوئی تھی مکے کی پوری آبادی پھیلنے سے پہلے، اور دوسری دعا ہوئی ہے اس کے بعد، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم۔ جب آبادی پھیلنے لگی، بڑھنے لگی، تو اس کے بعد دوسری دعا ہوئی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہاں پر دعا میں فرق کیا ہوا؟ پہلی دفعہ کہتے ہیں وارزق اهله من الثمرات، اس کو ایک پرامن شہر بنا دیں اور اس کے رہنے والوں کو ہر طرح کے پھل کھلائیں۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، ان سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھل کھلائے۔ وہ بھی ایک الگ سیشن بن جائے گا، لیکن مختصر سی میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی نا، تو اصل میں اس سے پہلے بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کو تمام انسانیت کا امام بنا رہا ہوں، انی جاعلک للناس اماما، تمام انسانیت کے امامہ بن گئے۔ ان کو فکر ہوئی، وہ فوراً کہتے ہیں ومن ذریتی، میری اولاد اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد کا کیا ہوگا، میری آنے والی نسلوں کے بارے میں تو امام بن گیا، میری خیر ہے، باقیوں کا کیا ہوگا؟ ومن ذریتی، اللہ تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں نہیں، باقی سب کی ضمانت نہیں دے رہا میں، لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے بارے میں میرا وعدہ نہیں ظالموں تک میرا وعدہ اور میری گارنٹی نہیں پہنچتی، یعنی جواب ان کو نہیں میں کیا گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام وہاں ہمت نہیں ہارے، پھر پوچھا، جب کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، پھر پوچھا اس کو ایک پرامن شہر بنا دیں، اور کس کے لیے؟ جو اللہ پر اور اس کی آخری دن پر ایمان رکھتا ہو۔ یعنی اشارے میں کہہ دیا یا اللہ میرے جو بچے اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے اور آخرت پر ایمان نہیں لائیں گے، ان کی نسل اگر منقطع بھی ہو جائے تو خیر ہے، کھانا کھلانا ایمان والوں کو، امن میں رکھنا ایمان والوں کو۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، اللہ نے جواب دیا نہیں، جو کفر کرے گا اس کو بھی میں مزے کراؤں گا۔ ثم اضطرہ الی عذابنا، پھر میں اس کو گھسیٹ کے لے جاؤں گا آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر۔ دو دفعہ کوشش کی ابراہیم، پہلے کوشش کی پوری اولاد شامل ہو جائے، اللہ نے کہا نہیں، ظالموں کو نہیں، کوئی ضمانت نہیں ہے۔ پھر تو دوبارہ اشارے میں کوشش کی بس اہل ایمان کو کھلاتے پلاتے اور ان کو حفاظت میں رکھیں، اللہ نے کہا نہیں، کافروں کو بھی میں کھلاؤں گا۔ اب دوبارہ پھر بھی ہمت نہیں آ رہے، پھر کہتے ہیں ربنا تقبل منا، جب اسماعیل کے ساتھ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے تو کہتے ہیں کم از کم ہم دونوں میں سے تو قبول کر لیں، پوری اولاد نہیں تو کم از کم میرے ساتھ جو ابھی اولاد ہے اس کی تو ضمانت دے دیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو تو اپنے لیے مسلمان رکھ میرے رب، ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، اور ہمارے آنے والی نسلوں میں سے کم از کم ایک امت مسلمہ تو رہنے دے، کم از کم، ساروں کی تو ضمانت نہیں ہے نا، تو اب نیگوشیشن ہو رہی ہے۔ ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا، اچھا اب ایک امت مسلمان رہے، اس کی ضمانت کیا ہوگی؟ ایک رسول تو بھیج دیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی آیات میں ان میں سے ایک رسول بھیج دیں جو آپ کی آیات سنائے گا ان کو۔ یہ کس کے لیے دعا تھی؟ رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور بیٹے بھی ہیں، اسحاق خود نبی، اسحاق کے بیٹے یعقوب وہ بھی نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف وہ بھی نبی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کلما ہلک نبی خلف نبی، جب بھی بنی اسرائیل میں سے ایک نبی مرا دوسرے نے اس کی جگہ دے دی۔ ہر جنریشن میں اسحاق کی اولاد میں نبی 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 عیسیٰ علیہ السلام تک آتے رہے مسلسل۔ قفینا علی آثارہم، ان کی تو ایک کے بعد دوسرا، جیسے
زنجیر کے لنک ہوتے ہیں نا، اس طرح ان کے انبیاء آتے رہے مسلسل. دوسری طرف ان کی اولاد ہے اسماعیل، بڑی اولاد ان کی اسماعیل ہے. ان کے لیے دعا کرتے ہیں ان کے لیے ایک رسول بھیج دے، رسولا منہم. دوسری طرف تو اللہ نے خود ہی سے دیا. اس اولاد کے لیے ایک رسول کی دعا مانگی اور 4 سے زیادہ ہزار، ہمیں نہیں پتا کتنے ہزار سال، 5000 سال، 10,000 سال، ہمیں نہیں معلوم کتنے ہزار سال بعد اللہ نے وہ دعا قبول کی اور کس کو بھیجا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یا رب. یہ بات قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ ہمارے رسول اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہے. اصل میں ہمارے رسول کو سمجھنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سیرت کو سمجھنے کے لیے سیرت ابراہیم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. قرآن کے مشن کو سمجھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے مشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ان کا ایک آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، بہت ہی گہرا تعلق ہے. اس کی میں آپ کو ابھی تھوڑی سی مثال دوں گا، چھوٹی سی. اسلام میں کتنے بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5. آپ کو پانچوں کے 5 معلوم ہونی چاہیے. پہلی کیا ہے؟ شہادت، یعنی خدا ایک ہی ہے. خدا ایک ہی ہے وہ تو تمام انبیاء نے کہا تھا، لیکن اصلاً جس کے واقعے میں خدا کی وحدانیت ظاہر ہوتی ہے تمام قصوں سے زیادہ، وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. اور ایک خدا کی عبادت کے لیے جس نے گھر تعمیر کیا وہ کون ہے؟ ابراہیم. تو لا الہ الا اللہ سے ابراہیم کا تعلق تو واضحاً وضوح الشمس، جتنا واضح سورج ہے اتنا واضح یہ تعلق ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ نماز ہے نا. دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. یہ دعا کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. ہم جو نماز قائم کرتے ہیں وہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ہی کا ہی ایک مظہر ہے. یہ ہو گئی دوسری چیز. تیسری چیز صوم. ٹھیک ہے، صوم. اچھا، صوم کیا ہے قرآن کے مطابق؟ صوم، روزہ کیا ہے؟ روزہ ہے قرآن کے آنے کا جشن. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. قرآن کس پر نازل ہوا؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے نبی کیوں چنے گئے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے دعا کی تھی. رمضان کا مہینہ ابراہیم کی دعا کے قبول ہونے کا جشن ہے. شہر رمضان، انہوں نے دعا کی تھی نا کہ یہ نبی بھیجا جائے جو آیات پڑھے گا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. میرے رب ایسا نبی بھیجنا جو آپ کی آیات پڑھے، ان کو کتاب سکھائے، ان کو پاک کرے، ان کو حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے. کس کی دعا ہے یہ؟ ابراہیم علیہ السلام. اور وہ دعا کب قبول ہوئی؟ جب قرآن نازل ہوا. تو جب ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں تو ہم اس دعا کے قبول ہونے کو منا رہے ہیں. یہ ہو گئے تین ستون. چوتھا ستون کیا ہے؟ زکوٰۃ. اچھا، زکوٰۃ کے بارے میں اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں الفاظ آتے ہیں قرآن میں. کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. اسماعیل علیہ السلام اپنے گھرانے کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. وہ حکم انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ اسماعیل نے ابراہیم علیہ السلام سے، اور ہم اس کی تعمیل کا زکوٰۃ بھی ان کی طرف منسوب. آخری سب سے مشکل ہے شاید، یا سب سے آسان ہے. کسی کو اگر حج اور ابراہیم کا تعلق سمجھنا ہے تو پھر تو آپ کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں. 5 کے 5 سیدھے واپس جا رہے ہیں کس کی طرف؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف. قرآن کے مقاصد میں سے، اس کے بنیادی مقاصد میں سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. جو مشن ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا تھا اس کی تکمیل کے لیے ہمارے نبی کو بھیجا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چیز ابھی ذہن میں آئی ہے، کورس میں تو نہیں ہے لیکن ذہن میں آئی ہے تو میں شیئر کر لوں آپ لوگوں کے ساتھ. سچا واقعہ ہے. میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا اپنے دوست کے ساتھ. میرا ایک بہت قریبی دوست ہے، مینچسٹر میں رہتا ہے، فہیم حماد. وہ ماشاء اللہ ویری کوالیفائڈ ہے، لائر بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، ازہر سے شریعہ پڑھا ہوا ہے، حدیث میں اجازات ہیں اس کی.
اور قرآن پہ ہم بہت آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ میری ایک فلائٹ تھی, اس کے ساتھ میں ہنسی مذاق بہت کرتا ہوں. تو میرے ساتھ اس کی فلائٹ تھی. میری عادت ہے میں فلائٹ میں سو جاتا ہوں. تو میں سو گیا, پھر میں ایک دم سے اٹھا. میں نے اس سے کہا تینوں خواب ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. تو کہتے کیا ہو گیا تجھے؟ میں نے کہا مجھے خواب میں نظر آیا تھا. قرآن میں 3 خواب کا ذکر ہے رسولوں کے, اور تینوں کا تعلق ہے. وہ کون سے 3 خواب ہیں؟ ایک ابراہیم کا خواب ہے, اولاد کو ذبح کر رہے ہیں, وہ ایک خواب ہو گیا. دوسرا خواب کون سا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے, میں نے 11 ستارے دیکھے, وہ خواب ہے نا. تیسرا خواب نہیں, رسولوں کے خواب کی بات ہو رہی ہے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمینین. اللہ نے اپنے رسول کو جو خواب دکھایا وہ سچ دکھایا. کیا خواب تھا؟ حج کریں گے, مسجد الحرام میں داخل ہوں گے پرامن. اچھا, پہلا خواب کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا, کہ وہ ذبح کر رہے ہیں. جب رسول نے حج کیا ہے تو کیا کیا ہے؟ جانور ذبح کیا نا. محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. وہ خواب جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا تھا, اس کا اصل مقصد تھا وہ قربانی جو اب حج پہ ہونی تھی رسول کے خواب کے بعد. ان دونوں خوابوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک بالکل جیسے جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ایک خواب رہ گیا, اس کا تعلق لگتا ہے نہیں ہے. وہ کون سا خواب ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کیا دیکھا تھا؟ اپنے بھائی ان کے وہ آخری کار آ کر ان کے سامنے عاجز ہو جائیں گے. ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا, لیکن آخر میں وہ اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے اور عاجز ہو جائیں گے. اور پھر جب وہ عاجز ہوں گے تو پھر ابراہیم اور یوسف علیہ السلام ان سے کہیں گے لا تثریب علیکم اليوم, تم پر آج کوئی نقصان نہیں آئے گا. لا تثریب علیکم اليوم. اب فتح مکہ کا مطالعہ کریں. جب رسول کا خواب پورا ہوا نا کہ مکے میں داخل ہوں گے, وہ فتح مکہ ہی ہے نا, اور اس خواب کا پورا ہونا اصل میں ابراہیم کے خواب کا پورا ہونا بھی ہے علیہ السلام. وہ تو میں نے سمجھا دیا. اچھا, جب وہ فتح کیا ہے مکہ تو قریش جو ہے جنہوں نے مظالم کیے تھے رسول کے ساتھ, زیادتیاں کی تھیں, وہ بھی وہاں پر ہیں. ان کو سب کو جمع کر کے کہتے ہیں آج میں تم سے وہ کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائی سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم, تم پر آج کوئی نقصان نہیں ہے. سبحان اللہ. تینوں خواب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, پروئے ہوئے ہیں ایک ساتھ. پھر اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولادیں ہیں. ایک نسل آ رہی ہے اسماعیل سے, دوسری آ رہی ہے اسحاق سے. اسماعیل سے متعلق خواب ہے ذبح والا, اسحاق کی نسل میں خواب ہے بھائیوں والا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نسلوں کی تکمیل ہے اصل میں, کیونکہ جو بنی اسرائیل کو دیا گیا اس کی تکمیل بھی ہمارے رسول ہیں. ان کے آخری رسول آئے عیسیٰ, اور عیسیٰ جانے سے پہلے کہہ گئے احمد آ رہے ہیں. اور اس طرف تھے اسماعیل جن کی زبان سے دعا نکلوائی کہ ایک رسول بھیج دیں. تو دونوں کی تکمیل اور دونوں کے خواب مل کر آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آ کر جڑتے ہیں. آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون, سورۃ الفتح کے آخر میں. خیر, that was a side note. Subscribe now to the Bayina YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Aakhri Mujza. اگر کہا ہوتا من الشاکرین کن, صرف شکر گزار بننے والوں میں سے بنو, تو ہمیں تو سوچنے والوں میں سے بھی ہونا چاہیے, تدبر کرنے والوں میں سے بھی ہونا چاہیے, عدل کرنے والوں میں سے بھی ہونا چاہیے, علم سیکھنے والوں میں سے بھی ہونا چاہیے, سچ بولنے والوں میں سے بھی ہونا چاہیے. صرف شکر کرنے والوں میں سے تو نہیں ہونا چاہیے نا. اگر صرف کا لفظ وہاں آ جاتا تو باقی سارے اوصاف کی نفی ہو جاتی. تو یہاں پر بھی شکر کرو اللہ کا, لیکن صرف اللہ کا نہیں, لیکن عبادت کرو صرف اللہ کی.